الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. گفتگو چل رہی تھی مرفوعات نحوی مقدمات میں، کس چیز کے بارے میں؟ منصوبات. مرفوعات، منصوبات. اسم کے اعراب کی بات چل رہی تھی، اسم کے اعراب کی بات چل رہی تھی. بتائیے اسم میں کیا اعراب آ سکتا ہے؟ اسم میں یا رفع آ سکتا ہے یا نصب آ سکتا ہے، جر آ سکتا ہے. رفع، نصب، جر. رفع، نصب اور جر آ سکتا ہے اسم میں. جی کسا، ناس فاطمہ رئیسہ اور فضیلت ہے. جی سمرینی. بہرحال اسم میں رفع، اسم کا اعراب، اسم میں بولیے اعراب. اعراب اسم، اعراب اسم میں یاد ہے نا، اعراب یا رفع آئے گا، یعنی اسم یا مرفوع ہوتا ہے، اسم یا مرفوع ہوتا ہے یا منصوب. مرفوع یا منصوب یا مجرور. یا مجرور ہوتا ہے. یہ مجرور آپ یہ کہیں گے کبھی آپ کہتے ہیں رفع، کبھی نصب، کبھی جر، کبھی کہتے ہیں مرفوع، منصوب، مجرور. میں یاد ہے نا شروع میں بتایا تھا جس پہ رفع آئے وہ مرفوع، جس پہ نصب آئے وہ منصوب، جس پہ جر آئے وہ مجرور. سارے صرفی اعتبار سے مفعول کے وزن پہ ہے نا، مرفوع، منصوب، مجرور، مفعول کے وزن پہ. اس میں مفعول ہے. مرفوع جس پہ رفع آیا ہو، اسم پہ جس پہ رفع آیا ہوتا ہے، اسم پہ جس پہ رفع آیا ہوتا ہے وہ اسم کہلائے گا اسم مرفوع. جس اسم پہ نصب آتا ہے وہ کہلاتا ہے منصوب، جس اسم پہ جر آتا ہے وہ کہلاتا ہے مجرور. ٹھیک ہے؟ تو اسم کے اعراب یا تو رفع ہوگا اس پہ آئے گا، اسم پہ یا تو رفع آئے گا تو یہ مرفوع ہو جائے گا، یا نصب آئے گا تو یہ منصوب ہو جائے گا، جر آئے گا تو منصوب. ٹھیک ہے؟ مجرور، جر آئے گا تو مجرور. اسم کا اعراب مرفوع. جب مرفوع ہوگا تو علامت رفع کیا ہوگی؟ اسم میں علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ ضمہ، الف، واو. یا تو ضمہ ہوگا یا الف یا واو. ضمہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اسم مفرد جمع مکسر کا مؤنث سالم میں. الف کہاں ہوتا ہے؟ تثنیہ میں علامت رفع. تثنیہ میں علامت رفع. جی واو مؤنث سالم علامت رفع ہوتا ہے. اسم میں جب نصب آئے تو علامت نصب اسم میں کیا ہے؟ فتح، الف، یا، کسرہ جمع مؤنث سالم میں، فتح جمع مکسر اسم مفرد میں، الف اسماء ستہ میں، ابا ہو، ابا الفظ، اور الیا تسنیہ جمع مذکر سالم میں، زیدین، زیدینا. اسم پہ آج سے جو ہم بات ہوئی ہم نے اسم ہوتا کا مرفوع ہے 9 مقامات پہ، یاد ہے نا؟ اسم کا مرفوع ہوتا ہے جب وہ فاعل واقع ہو، جب وہ نائب فاعل واقع ہو، جب وہ مبتدا واقع ہو، جب وہ خبر واقع ہو، جب وہ افعال واقع ہو، جب وہ افعال مقاربہ. افعال مقاربہ کا ساتھ ہو گئے. مالا سے بھی بلے حروف لائنفی جنس کی خبر اور حروف مشبہات بالفعل کی خبر. رئیسہ مائک آپ نے صحیح نہیں کیا اپنا، وہ صحیح کر دیا مولانا. آواز پھر بھی ٹکرا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے ہیڈ فون لگایا ہے، کیا کیا ہے؟ نہیں مولانا کچھ نہیں لگا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ڈسٹرب ہو رہا ہے. چلیے اسم کب منصوب ہوتا ہے؟ 14 مقامات پہ. اسم 14 مقامات. کب رئیسہ کب منصوب ہوتا ہے؟ اسم ناس فاطمہ 14 مقام 14 مقامات پہ منصوب ہوتا ہے. مفعول بہی ہو، اسم کا منصوب، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول بی، مفعول معاہ، لہو. مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول مفعول بی، مفعول معاہ. 5 ہو، حال، ضمیر، مستثنی، منادا. 5 اور 4 9 اور 5 نواسخ.
جس میں سے جن کا اسم مرفوع تھا تو خبر منصوب تھی اور جن کا اسم خبر مرفوع تھی ان کا اسم منصوب تھا. 9 اور 5 14. تاریخ سب کی یاد ہے نا, بھولو گے تو نہیں. جی ہاں مطلب 14 مقامات ہیں یا اس میں اس کی 9 اولاد ہے. مثلاً فاعل نائب فاعل مبتدا خبر سب کی تاریخ پہلا ہے. یہ 14 ہے. ایک جڑوا نہیں ہے. کبھی آپ کہیں کہ ایک دو جڑوا ہے, جڑوا بس ایک چیز میں سیم ہے کہ منصوب ہے, باقی تعریف احکام سب الگ ہے. مفعول بہ بولیے ایسا اس میں منصوب ہے جس پر فعل کا فاعل کا فعل واقع ہے. مفعول مطلب ایسا ایسا مصدر منصوب ہے جو فعل کی اور فعل کی نوعیت عدد بیان کرے مفعول یا لہو ایسا مصدر منصوب ہے جس کی وجہ سے کے اندر فعل واقع ہے. جس کی وجہ سے فعل انجام پائے گا. جیسے فعل ٹھیک انجام ہے. پائے. مفعول فی ایسا مفعول منصوب ہے جس کے اس اندر کے اندر فعل واقع ہے. جسے ظرف کہتے ہیں. ظرف زمان ہوگا یا مقام مفعول ما ایسا جس اس میں تو آپ ماہیت کے ساتھ فعل ہمارے واقع معنی کے بعد ہے اس کے ساتھ واقع ہے. بات مفہوم. حال ایسا منصوب ہے جو فعل کا انجام پانے کے بعد فاعل یا مفعول کی حالت کو کیفیت کو بتائے. حال کے آپ بتا دیجیے. تمیز ایسا منصوب ہے جو جملے کے اندر ابہام یا اس کے اندر جو ابہام ہے اس کو برطرف کرے. اس کو برطرف کرتا یا ہے. ایسے کہیے کہ ایسا اسم منصوب ہے جو ایک مبہم اسم یا مبہم نسبت کے بعد آئے ابہام کو برطرف کرے. تمیز کی احکامات اس میں بتا دیجیے. جی مستثنا ایسا اس میں جو ادات استثناء کے بعد آئے تاکہ ماضی کی طرف جو حکم لگا ہے اس سے اسے خارج کیا ہے. ٹھیک ہے. منادا ایسا اس میں جس کو حروف ندا کے ذریعے سے آواز دی جائے. جی اسی میں مستغاثہ استغاثہ بھی اور ندبہ بھی ہے. وہ سب احکام پڑھے نہیں پڑھے بتائیے رئیسہ بھائی. اب یہ کہہ رہے ہیں آپ مجرور مرفوع کب ہوتا ہے سارا پڑھ لیا. منصوب کب ہوتا ہے سب پڑھ چکے ہیں ہم. مجرور کب ہوتا ہے. مجرور جب بھی ہوگا دیکھیے علامت جر در اسم. پہلے علامت جان لیتے ہیں. اسم میں علامت جر. علامت جر. اسم میں علامت جر پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر بعد میں پڑھیں گے کب مجرور ہوگا. اسم جب بھی مجرور ہوگا اس میں دو علامت ہوگی یا تو جر یا یا کتی فتح بھی ہوتا ہے. 3 علامت کسرہ یا فتحہ. 3 علامت. اس میں علامت جر. اس میں علامت جر. علامت جر. دیکھیے جر کی اصلی علامت تو سب جانتے ہیں کسرہ ہے نا. یا کسرہ یا جی اصل علامت ہے کسرہ لیکن کبھی یا اس کے بدلے آتی ہے کبھی فتحہ. یہ الٹا ہو گیا نا. جیسے اسم میں منصوب کا جامع مؤنث تعلیم میں نصب کی علامت کسرہ تھی. نصب کی علامت کسرہ تھی. یہاں علامت جر کسرہ جو ہے فتحہ ہوگی ہے. کہاں ہوگی ابھی بتائیں گے. ٹھیک. کسرہ کہاں ہوگی. کسرہ اسم میں علامت جر وہیں ہوگی جہاں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے. جہاں جہاں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے اسم میں وہاں علامت جر کسرہ ہوتی ہے. اسم میں علامت رفع ضمہ کہاں ہوتی ہے. اس میں مفرد میں جمع مکسر میں وہاں جہاں جہاں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے اسم میں وہاں علامت جر. اس میں اگر اسم مرفوع واقع ہو تو جہاں جہاں علامت رفع ضمہ آتی ہے وہاں اگر اسم مجرور ہو جائے تو علامت جر وہاں کسرہ آئے گی. کہاں بتائیے اس میں مفرد جمع مکسر جمع مؤنث جمع مکسر جمع مکسر جمع مؤنث جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے. جمع مؤنث
علامت جر یا آئے گی اسماء ستہ میں، کہاں آئے گی؟ اسماء یا ستہ میں اور اسماء جمع ستہ مذکر سالم، جمع جمع مذکر جی تسنیہ میں، جمع مذکر سالم میں، اسماء ستہ میں۔ یا کی یا بھی 3 جگہ ہوگی، یا علامت جر ہوگی 3 جگہ، تسنیہ کہاں کہاں؟ تسنیہ، تسنیہ تسنیہ، اسماء پھر ستہ جمع مذکر مذکر سالم سالم اور اسماء اسماء ستہ۔ ستہ۔ ابو نفون جو ہے وہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی اس کا مطلب یہ ہوا یا جو ہے علامت نصب جو ہے وہ جمع مذکر سالم اور تسنیہ میں بھی علامت نصب یا ہے اور علامت جر بھی آئی ہے، علامت جر بھی آئی ہے، علامت نصب بھی بولیے ماں ہے یا سیم ہے، یعنی حالت نصب و جر میں، حالت نصبی میں بھی اور حالت جری میں بھی تسنیہ جمع مذکر سالم سیم ہے۔ اسم منصوب ہوگا تب بھی زید ہے، مجرور ہوگا تب بھی زید ہے، جمع مذکر سالم منصوب ہوگا تب بھی زیدینا، مجرور ہوگا تب بھی زیدینا۔ ایسے ہی جمع مؤنث سالم منصوب ہوگا تب بھی مسلماتین اور مجرور ہوگا تب تو ہے مسلماتین۔ مسلمات جی یہ اسماء ستہ ہی ہیں جس میں حالت رفع میں الف ابا اور ضمہ ابو اب کیا واو واو ابو ہو، واو حالت نصب میں الف ابا ہو اور حالت جری میں یا ابی ہے۔ آئیے مثالیں دوں گا تو سمجھ میں آئے گا، مثالیں دوں گا تو سمجھ میں آئے گا۔ پورے جملہ لکھ دیتا ہوں، ایک لفظ نہ لکھ رہا میں، پوری مثال لکھ دیتا ہوں۔ سمعت من سعید فتح تو چھوڑ دی، 3 علامت ہے نا، کسرہ رئیس ہے، اسم اگر مجرور ہوگا تو یا تو اس میں علامت جر کسرہ ہوگی، کہاں کہاں؟ اس میں مفرد جمع مکسر جمع مؤنث سالم۔ اسم میں اگر جر آئے گا مجرور ہوگا اسم تو یہاں علامت جر ہوگی تسنیہ جمع مذکر سالم اسماء ستہ میں، اور فتح غیر منصرف میں۔ اسم اگر مجرور ہو تو علامت جر فتح ہوگی، کہاں؟ غیر منصرف میں۔ غیر منصرف یعنی اللہم بھی بتائیں اس میں غیر منصرف میں، ٹھیک ہے؟ مثال دیکھو، سمعت دو سب بولی، سمعت دو سمعت من من اب اس من جس کے اوپر داخل ہوتا ہے وہ جر آئے گا نہیں، جی صحیح دین ہو گیا۔ دین بھائی ظاہر سی بات ہے من حرف میں جر ہے نا، جس کو کو جر آئے ہے گا جر کو جر دے گا تو اسم یہ والا مجرور ہے، علامت جر کسرہ ہے، دیکھیے یا رجال 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 یا مسلمات، مسلمات یہ تینوں میں علامت جر کسرہ ہے کہ نہیں؟ سمعت من رجال، سمعت من مسلمات ترجمہ، سمعت من صحیح میں صحیح سے سنا، سمعت من رجال میں نے مردوں سے سنا، سمعت من مسلمات میں نے مسلم عورتوں سے سنا۔ من جس کو حرف جر جس پہ داخل آتا ہے جس اسم کے اوپر اسے جر دیتا ہے نہیں دیتا؟ ابھی آپ نے عامل کیا ہے دیکھیں، میں نے دوسرا درس پہ یاد آ جائیے، عامل اور معمول یاد ہے نا؟ جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو کوئی ایک دوسرے میں اثر ڈالتا ہے، دوسرا قبول کرتا ہے، جو اثر ڈالے وہ عامل، جو اثر ڈالے وہ معمول۔ تو من نے عمل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عامل فعل بھی ہو سکتا ہے، نصر سعید میں نصر نے عمل کیا،
اسم بھی ہو سکتا ہے، آگے جا کے پڑھیں گے ظاہر و امر، ٹھیک ہے، اور حرف بھی عامل ہو سکتا ہے. حرف تو سارے ہی عامل ہیں اتفاق سے، حرف تو سارے ہی عامل ہیں، ٹھیک ہے. من نے عمل کیا اس کے اندر، تو اب من عامل یہ معمول ہے، تو اس نے کیا عمل دیا؟ جر دیا اسم کو، جر دیا تو یہ اسم ہو گیا مجرور. مجرور ہے تو اس میں علامت جر کیا ہے؟ کسرہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں مفرد جمع مکسر جمع مؤنث سالم میں علامت جر کسرہ ہوتی ہے. صحیح. آئیے تسنیہ سمعت من الزیدین، من زیدینی. ہاں تسنیہ میں دیکھیے جب منصوب تھا رائت زیدین تب بھی منصوب تھا، مجرور ہے تب بھی یا علامت جر بھی یا ہی ہے. من الزیدین، من ہر جگہ زید اور سیدی چھوڑی، مومنین نے کر دی، دو مومنوں سے سنا. مومن نہیں، سمعت من مومنات. مؤمنین، مؤمنین جب تسنیہ میں بھی علامت نہ کیا ہے، نصب کی تسنیہ میں علامت نہ کیا تھی، علامت جر بھی آ ہے مسلم مومنین. جمع مذکر سالم علامت نہ کیا تھی، جب اس میں جر بھی یہی ہے، جر میں بھی علامت جر یا ہے. سمعت من المؤمنین یا من المؤمنین، من المؤمنین. اسماء ستہ میں سمعت من ابی کا، من ابی کا یا ابی ہے، ابی ہے یا ابی کا، ابی ہے اس کا باپ، ابی کا تیرا باپ، ابی کا. دیکھیے آپ سمعت من ابی کا، میں نشان لگا دیتا ہوں کہاں کہاں علامت جا رہے ہیں. اس میں کسرہ، یہ بھی کسرہ، یہ بھی کسرہ، لیکن یہاں یا ہے اور یہاں بھی یا ہے. سمجھ دیکھیے اگر یہ مرفوع ہوتا تو ابو کا ہوتا، منصوب ہوتا تو ابا کا ہوتا، مجرور ہے تو ابی کا ہے، علامت جر یا ہے. ٹھیک ہے. سمعت من حرف میں جر ہے نا، تو جر کیا کیا اس میں دیکھیے من ابراہیم، ابراہیم. اب آپ یہ مت کہنا ابراہیم منصوب ہے علامت نصب فتح ہے، یہاں اس ابراہیم مجرور ہے علامت جر فتح ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یا ہے نا علامت جر؟ نہیں اس میں فتح ہے، یہ اس میں فتح ہے ابراہیمہ میں، ابراہیم تو نام ہے نا، علامت جر فتح ہے. اس کا مطلب ابراہیم میں اگر میں کہوں رہے تو ابراہیمہ مفعول تھا منصوب تھا علامت نصب فتح کی، یہاں مجرور ہے تب بھی علامت نصب فتح ہے. تو جمع مؤنث سالم میں منصوب ہو تب بھی، مجرور ہو تب بھی، جر علامت نصب بھی کسرہ علامت جر بھی کسرہ، اور غیر منصرف میں علامت نصب بھی فتح علامت جر بھی فتح. ٹھیک ہے. بولیے. جی آپ انہوں نے یہاں پہ غیر منصرف کے بارے میں کوئی بات بتائی نہیں، بس اتنا کہہ دیا غیر منصرف کے کچھ الگ خاص قاعدے ہوتے ہیں تو اس وقت اس سے الگ، وہ بات میں آئے گی. لیکن غیر منصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے جو غیر عربی ہو. عربی ورڈ نہیں ہے ابراہیم، عربی ورڈ نہیں، اس کے کچھ احکام ہیں، اس کی کچھ احکام ہیں کہ 3 حرف سے زیادہ ہو اور کیا ہو، بہرحال وہ آگے جا کے پڑھیں گے. اتنا یاد رکھیے غیر منصرف کی کچھ آپ جا کے پڑھیں گے 9 چیزوں کو غیر منصرف کہا گیا ہے. عدل، وزن، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، وزن فعل. عجمہ ہے یہ، عجمہ مطلب غیر عرب، غیر عرب. تو عدل بعد میں آئیں گے یہ بات. 9 چیزیں ہیں جو غیر منصرف ہوتی ہیں، ان کا خاص قاعدے ہیں. قاعدہ ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس میں علامت جر کسرہ نہیں فتح آتی ہے. وہ آگے جا کے پڑھنے پر اتنا یاد رکھیے. فی الحال غیر منصرف وہ ہے جو
عربی نہ ہو. عربی اب ابراہیم عربی ورڈ تھوڑا ہی عبرانی ہے شاید. جی جی اتنا یاد رکھیے گا فی الحال. باقی تھوڑی سی ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہیں گے تو کل بتا. بہرحال 9 چیزوں کو انہوں نے بتا دیں غیر منصرف. اسباب منع صرف اگر کسی اسم کے اندر یہ 9 چیزیں اگر آ جائیں تو وہ غیر منصرف بن جاتا ہے. عادل یعنی وہ کسی اور معنی میں تھا کسی اور میں مقبول کرتا ہے. عادل وصف ہے, تانیث ہے, معرفہ ہے, عجمہ, جمع, وزن فعل, احمدہ. احمد افعال کے وزن پہ ہے. یزید یزید یفعلو مضارع جیسا لگتا ہے, وزن فعل وہ غیر منصرف ہے. اس کے کچھ احکام فی الحال اتنا یاد رکھیے غیر منصرف وہ اس میں جن کی کچھ خاص آیتیں ہیں وہ الگ رہتا ہے. اس کا ایک طرح سے وہ غیر عربی, ٹھیک ہے, یا تو غیر عربی ہوں. عجمہ جمع بھی ایک غیر منصرف آتا ہے, جیسے اقال افاعل اور مفاعل کے وزن پہ جو وزن آتے ہیں. اکثر مفاعل اور مفاعیل کے وزن پہ جو وزن آتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. ان کا خاص احکام ہے, تنوین نہیں آتی ان پہ. احمدہ مگر یہ کہ وہ مضاف ہو جائے تو آ سکتا ہے. مررت من احمدکم تب آ سکتا ہے, یا نام آ جائے من الاحمد, لیکن تنوین نہیں آتی ان پہ غیر منصرف پہ. اس کے علاوہ دوسرا علامت جر کسرہ نہیں آتی, فتحہ آتا ہے. کچھ احکام ہے اس کے, سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ہاں. تو اب بات یہ پڑھ لی ہم نے کہ اسم جب بھی مجرور ہوگا تو اس میں رئیس علامت جر یا کسرہ ہوگی یا ہوگی یا ہاں. اسم مرفوع ہوگا تو علامت جر ضمہ الف واو, منصوب ہوگا تو 4 علامتیں ہیں, فتحہ الف یا کسرہ. اسم اگر مجرور ہوگا تو 3 علامتیں, کسرہ یا فتحہ. ٹھیک ہے, لکھ لیجئے گا اچھے سے. مٹا دوں؟ جی اگر یاد کیجیے گا. تو فی الحال نہیں, ابھی کچھ میں یاد کرنے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. بس اتنا یاد رکھیے گا جب بھی اسم مجرور ہوگا تو یہ دیکھنا کہ اسم ہے کون سا. اسم اگر مفرد ہے, جمع مکسر ہے یا جمع مؤنث سالم ہے تو اس میں علامت جر کسرہ ہوگی, اور اگر اسم تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہے تو علامت جر یا ہوگی, اور اگر اسم غیر منصرف ہے تو فتحہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب کہنے کا مقصد یہ اسم مجرور ہوتا کب ہے. اسم مجرور ہوتا کب ہے؟ 2 صورتوں میں اسم مجرور ہوتا ہے. کتنے مقامات پہ؟ 2 مقامات. اسم کتنے مقامات پہ مرفوع ہوتا ہے؟ 9 مقامات. اسم کتنے مقامات پہ منصوب ہوتا ہے؟ 14 مقامات. اسم کتنے مقامات پہ مجرور ہوتا ہے؟ 2 مقامات. 2 مقامات. اس میں مجرور کب ہوگا؟ 2 مقامات پر. ایک جب حرف جر اس میں داخل ہو جائے, جیسا کہ ابھی میں نے مثالیں دی, سارے میں آپ ایک داخل دکھا نہیں دی. جب اسم پر داخل, اسم پر داخل ہو, جیسے ساری مثالیں پیچھے جو گزری ہیں ابھی جو لکھوائی تھی وہ ساری یہی تھی. دوسرا جب اسم مضاف الیہ واقع ہو. جی مضاف الیہ کسے کہتے ہیں بھائی صاحب؟ فارسی پڑھ رہی ہیں, 5ویں میں سب سمجھا چکا ہوں کئی بار. جی بتایا تھا کبھی کبھی فارسی سمجھا دوں پہلے. کبھی کبھی 2 اسم کو ایک کیا جاتا ہے. کبھی کبھی 2 اسم کو ایک کیا جاتا ہے. جی کبھی کبھی 2 اسم کو آپس میں ترکیب دی جاتی ہے. 2 اسم کو آپس میں, جیسے کتاب کو سعید کے ساتھ, کتاب کو جدید کے ساتھ. کبھی کبھی رئیسہ میں وہی دوہرا رہا ہوں جو پڑھا چکا ہوں آپ کو. کبھی کبھی اسم کو 2 اسم کو آپس میں ترکیب دی جاتی ہے, یعنی ملایا جاتا ہے. جی اور یہ جو ترکیب ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے, ترکیب وصفی, ترکیب اضافی. ترکیب وصفی یعنی جب 2 اسم کو ہم ایک کریں اس میں سے ایک صفت ہو اور ایک اسم وہ ہو جس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے. کتابیں, تو ہم نے ان دونوں کو ایک کیا, ان دونوں کو ایک کیا,
किताब ترکیب जदीद, کثرے کے ذریعے. किताब जदीद. अब यहाँ पर हमने सईद को एक किताब से की तरफ इंतबो किया तो बना तरकीब दी, मिलाया तो बना किताब صحیح. सईद. ये फारसी से समझा रहा हूँ मैं आपको. बस ये है कि हर जबान की वो तो ठीक है, लेकिन तरकीब इस एतबार से, लेकिन मिसालें अरबी की अलग होंगी, फारसी की अलग होंगी, जाहिर है. ٹھیک. पहली बात तो इन्होंने कहा जब कभी कभी दो इसम को आपस में तरकीब दी जाती है, मिलाया जाता है. अभी जो मिलाया जाता है, मिलाना दो तरह का है. अगर दो इसम को मिलाया जाए, उनमें एक सिफत हो और एक वो हो जो जिसके अंदर वो सिफत पाई जा रही है, तो इसे कहेंगे तरकीब वस्फी. किताब जदीद तरकीब वस्फी, क्योंकि इसमें जदीद क्वालिटी है, सिफत है, एडजेक्टिव है, और एक किताब जिसके अंदर ये सिफत पाई जा रही है. लेकिन कभी कभी दो इसम को जब आपस में मिलाने तरकीब देते हैं तो उसमें सिफत नहीं होती, बल्कि एक चीज की दूसरी चीज की तरफ इजाफत कर देते हैं. इसे कहते हैं तरकीब इजाफी. किताबें तो बहुत है, लेकिन सईद की किताब अब मुअय्यन हो गई है. हमने किताब को इजाफत दे दी सईद की तरफ, इसे कहते हैं तरकीब इजाफी. अब कहने का मतलब ये कि फारसी में निशान तरकीब है क्या? फारसी में निशान तरकीब कसरा और या है. जैसे यहाँ कसरा है, खाने मन और खाने सईद और खाने जदीद, वहां पे या. जिस कलमे का आखिर में हाय हो गोल, उस पे अलग जो इजाफत कर देते हैं तो वह कसरे से नहीं या से देते हैं, वरना कसरे से. ठीक है, ये तो फारसी की बात. तो यहाँ तक तो तरकीब वस्फी तरकीब इजाफी सेम है, लेकिन इसे कहते हैं लेकिन तो मुजाफ इलैह किसे कहते हैं? अरबी में भी यही बात है, अरबी में भी यही बात है. मिसाल के तौर पर अल किताब, ये दो अलग अलग वर्ड हैं जी. अल किताब आपस में तरकीब थी, आपस में तरकीब थी, बन गया अल किताबुल जदीद. अल किताबुल जदीद. यहाँ भी तरकीब दी नहीं दी, दो कलमों को आपस में तरकीब दी तो उसमें एक सिफत है, एक वो है जिसके अंदर वो सिफत पाई जा रही है, इसे कहते हैं तरकीब वस्फी. लेकिन इसमें तरीका क्या है जोड़ने का? अरबी का अलग है. अगर वो तरकीब वस्फी है तो उसमें ये देखना है, ये करना पड़ेगा, ये भी मारफा है तो ये भी मारफा हो, ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर हो सिफत भी, ये मुअन्नस है तो ये भी, ये नकरा हो तो ये नकरा. 10 चीजों में से 5 में सेम होने चाहिए. कौन कौन सी? मुफरद, तस्निया, जमा, मारफा, नकरा, रफ, नस्ब, जर. 5 और 3 8. और 2 चीजें क्या थी? क्या थी? मुज़क्कर मुअन्नस. इन 10 चीजों में से 5 में होना चाहिए. देखिए 5 चीजें हैं इसमें, यानी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर 1, मारिफा, ये भी मारिफा 2, मरफू, ये भी मरफू 3, और 10 में से 4 चीजें होनी चाहिए. मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर. ठीक है, 10 में से 4 चीजें सेम होनी चाहिए सिफत मौसूफ में. तो यह है तरकीब वस्फी. लेकिन इधर देखिए, रईसा समझ में आ रहा है नहीं? रईसा बैठ चलेगा क्या? नहीं. तो कोई क्यों नहीं बोल रहा है? नासबात फजीलत. तो जैसा फारसी में बताया, कभी कभी दो कलमों का आपस में तरकीब देते हैं. कैसे देते हैं? कसरे के जरिए से या के जरिए से जोड़ते. तरकीब देना नहीं, जोड़ना. अब वो जोड़ अगर उसमें एक सिफत हो और एक वो जिसके अंदर सिफत पाई जा रही है, तरकीब वस्फी. जोड़ा यहाँ भी है, दो इसम को एक साथ जी. जोड़ा यहाँ भी है और जोड़ेंगे यहाँ भी, गुलाम और मसलन सईद. जोड़ यहाँ भी रहे हैं, लेकिन दोनों जोड़ में फर्क है. दोनों जोड़ में फर्क है. इधर देखिए, गुलाम दोनों जोड़ में फर्क है. जोड़े 2 वर्ड हैं आपस में, यहाँ भी 2 वर्ड आपस में जोड़े हैं, लेकिन दो, इसका मतलब दोनों तरकीब है. दोनों को तरकीब भी है, तरकीब ये भी है, तरकीब ये भी है. लेकिन इन दोनों तरकीब में फर्क ये है कि ये तरकीब वस्फी है, ये तरकीब इजाफी है. तो उसमें एक कलमा मुसिफत है, दूसरा जिसके अंदर वो सिफत पाई जा रही है, तरकीब वस्फी. लेकिन यहाँ पे जब 2 वर्ड को जोड़ा है तो इसमें एक मुजाफ है
ایک مضاف الیہ ہے، یعنی جس کو طرف اضافت دی گئی، مضاف یعنی جسے اضافت دی گئی ہو، مضاف الیہ جس کی طرف غلام تو دنیا میں کروڑوں ہوں گے اس زمانے میں، لیکن ہم نے اس غلام کی ترکیب کو اضافت دے دی سعید کی طرف، سعید کا غلام، ہر کوئی غلام نہیں، سعید کا غلام، ہم نے سعید کی طرف، اسے کہتے ہیں ترکیب اضافی۔ سمجھ میں آ گئی ترکیب اضافی کی تعریف؟ جی جی، بس مثالوں کا فرق ہے، باقی فارسی جیسا ہے نہیں، اردو میں بھی یہی بات ہے، ہر زبان میں یہی بات ہوگی۔ مثال دیکھیے من اللہ، اب دیکھیے اللہ پہ جر آیا نہیں آیا، مجرور ہے یا نہیں اللہ؟ جی مولانا اسی کو بے مفرد ہے، اس میں مفرد ہے، اس کی علامت جر کسرہ ہے۔ اب آپ دیکھیے حرف جر داخل ہوا تو مجرور ہوا یا نہیں ہوا؟ جی غلام کو ہم نے اضافت دی سعید کی طرف، جی سعید ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے، اس میں علامت جر کسرہ ہے، کچھ اور علامت نہیں ہے، مثلا فتحہ نہیں ہے، یا نہیں ہے، جی یا تو کہ یا کہاں ہوتی ہے علامت جر؟ تسنیہ، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ میں۔ اب بتائیے اسم دو مقامات پہ مجرور ہوتا ہے نہیں؟ ایک کاف جب اس کا حرف جر داخل ہو، ایک کاف جب اسم مضاف الیہ واقع ہو۔ تو فارسی میں جب ہم نے مضاف الیہ صفت موصوف کو جوڑا تھا تو کسرے سے جوڑا تھا، جی مضاف پہ کسرہ تھا نا، یا لگتی تھی، اور وہاں موصوف پہ کسرہ یا، لیکن عربی میں مضاف الیہ کا اعراب معین ہے، مضاف الیہ کا اعراب معین ہے، وہ کیا ہے؟ جر۔ مضاف کا کیا مطلب میٹر ہے؟ کیونکہ مضاف کا میٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں جیسا عامل آ جائے اس کا اعراب ویسا ہوگا، جی جو مثلا میں کہوں غلام و سعید قائم، غلام و سعید، اب غلام پہ رفع کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، قائم اس کی خبر۔ میں اگر کہوں رائے تو غلام سعید، اس پہ نصب کیوں آیا غلامہ پہ؟ کیونکہ رائے تو مفعول به ہی ہے، اس لیے ٹھیک ہے۔ سمیت تو من غلام سعید، دیکھیں سعید تو مضاف ہے، ہر جگہ مجرور ہے، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اگر عامل رفع والا ہے تو مرفوع رہے گا، عامل اگر نصب والا ہے تو منصوب رہے گا، عامل جر والا ہے تو مجرور رہے گا۔ مضاف الیہ کا معین اسم مجرور کب ہوتا ہے؟ جب وہ مجرور وہ مضاف الیہ واقع ہو، مضاف صحیح، ٹھیک ہے۔ دو مقامات پر اسم مجرور ہوتا ہے۔ اب اس میں اتنی کوئی بحث ہے نہیں، اتنی کوئی خاص بات ہے نہیں، اس کو تمام کرتے ہیں آج ہیں جی وہ احکام آگے جا کے پڑھیں گے۔ غلام پہ تنوین، مضاف پہ تنوین نہیں آئے گی، غلام سعید نہیں کہہ سکتا، غلامن سعید نہیں کہہ سکتے، غلامین سعید نہیں کہہ سکتے، تنوین نہیں آئے گی، اقلام نہیں آئے گا۔ مٹا دیے اسم دو مقامات پہ مجرور ہوتا ہے، رئیسہ اسم دو مقامات میں مجرور ہوتا ہے جب اس حرف جار حرف جار 17 ہے، حرف جار 17 ہے، 17 یاد کر لینا۔ با تا ایسا شعر ہے، شعر میں آتے ہیں با تا کا غلام واو منذ مصطلح رب حشا من عدا فی من علا الى، جی 17 ہے۔ با تا کا غلام واو منذ مصطلح رب حشا من عدا فی من علا الى، یہ سب حرف جار ہیں۔ جس اسم کو پڑھ بھی 17 حرف میں سے کوئی ایک آ جائے اسم مجرور ہو جاتا ہے، مجرور ہو جاتا ہے۔ یاد ہے نا استثناء میں، یاد ہے اس طرح ہم مستثنا پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا الا کے ذریعے سے اگر مستثنا کریں تو اس کا اعراب بتایا تھا، لیکن اگر آپ جی سوا کے ذریعے سے اور کیا تھا حاشا کے ذریعے سے اور خلا کے ذریعے سے
اگر آپ استثنا کریں گے تو مستثنا کا اعراب مجبور ہوگا. کیوں تھا یہ مجبور؟ کیونکہ باؤ غلام ہوا اس نے جر دیا ہے. صحیح ہے. حاشا بھی اس لیے جر دیا تھا مستثنا کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ باقی ہم یہ جار و مجرور سے ریلیٹڈ اور مضاف مضاف الیہ کل پڑھیں گے. جار و مجرور صلی اللہ علی محمد وآلہ. ابھی صرف مقدمات کی ہے. ٹھیک ہے. صلی اللہ محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ٹھیک ہے.